الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم علماء کرام اور عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند منٹ کی حاضری آپ کے سامنے پیش کروں گا. مفتی صاحب بھی میرا خیال ہے تشریف لا چکے ہیں. دین متین اللہ عز و جل نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عطا فرمایا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دین مشکل ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں تو آسان دین عطا فرمایا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. مشکلیں تو پہلے لوگوں پر تھیں، پہلے امتوں، ان پر مشکلات تھیں، ان کے لیے احکام سخت تھے. ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ نے تو آسان دین عطا فرمایا ہے. پہلے دور کو اگر دیکھیں تو پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ان کے لیے توبہ اور دیگر معاملات میں مشکلات تھی. اگر کہیں کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. اگر کوئی برائی کر لیتا اس برائی کا اظہار ہوتا. وہاں تو قربانی اگر کوئی پیش کرتا تو قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ اترتی، اگر وہ اسے کھا لیتی تو قبولیت کی نشانی ہے، نہ کھاتی تو قبولیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا، وہ عدم قبولیت ثابت ہوتی تھی. ہمارے لیے تو رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جب کوئی چیز قربان کرتے ہیں رب اسے قبول فرماتا ہے یا نہیں فرماتا اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میری قربانی کو قبول فرما لیا ہے. محبوب کے صدقے میں ہمیں آسانی یہ ملی ہے
کہ پہلی امتیں کپڑا انہیں کاٹنا پڑتا تھا، ہم دھو کر اسے پاک کر لیتے ہیں، ہم گناہ بے شمار کرتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم پر فوری عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب تو ان میں موجود ہو اور انہیں عذاب دوں، ایسا نہیں ہے محبوب، جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے رب ذوالجلال ان کو عذاب نہیں دے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں بڑا آسان دین ملا ہے۔ جب دین آسان ہے تو پھر ہم اسے مشکل کیوں کہتے ہیں اور اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ محبوب تو اتنی آسانی دینے والے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور نفلوں کی صورت میں نماز پڑھ لیتے اور بعد میں جا کر اپنی مسجد میں امامت فرماتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ جب اپنی مسجد میں جاتے تو وہاں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت شروع فرما لیتے، لمبی لمبی سورتیں پڑھتے۔ ایک دفعہ یوں ہی ہوا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کے امامت فرمائی تو لمبی قرات شروع فرما لی، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت شروع فرما لی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کو توڑا اور اپنی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ پہلے جماعت میں شریک تھا، بعد میں نماز توڑتا ہے اور اپنی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خبر ملی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ باقی جماعت کو چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا ہے۔ یہ بات جب ان کو پہنچی، ان کو تکلیف ہوئی تو کہنے لگے ہم کام کرتے ہیں، سارا دن ہم اونٹ چراتے ہیں اور پھر رات کو تھکے ہوئے جب آتے ہیں آپ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم پھر کیا کریں؟ ہم تو پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور کہنے لگے میں یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور پھر مجھے یہ طعنہ بھی ملا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا فتان انت، کیا تو لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو فتنے میں مبتلا کرتا ہے؟ یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہیں نفرتیں مت دلاؤ۔ فرمایا چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، والشمس وضحاہا، اور اس طرح کی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، پچھلوں کا خیال کیا کرو، کہیں تمہاری وجہ سے وہ نمازیں چھوڑنے والے نہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا آسان دین عطا فرمایا ہے، اب اس کے باوجود ہم کہیں دین بڑا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو پھر ہماری نیت کے اندر فتور ہے، ہماری نیت کے اندر کمزوری ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی شے ہے، کوئی بھی ایسا عمل ہے، انسان کی ذہن میں جس چیز کی اہمیت ہے اس کے لیے وقت بھی نکال لیتا ہے، اس کے لیے اپنی مصروفیات کو ترک بھی کر دیتا ہے، اور اگر اہمیت اس کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، محفل شریف کے اندر موجود ہیں، ابھی اگر کسی کو فون آ جائے، کال آ جاتی ہے کہ تمہارا فلاں عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تمہارا فلاں متعلق وہ وصال کر گیا ہے، تو کیا وہ مسجد کے اندر محفل میں بیٹھا رہے گا؟ نہیں، اٹھ کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ گھر کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اہم ہے۔ دکان پر بیٹھا ہے، گاہک اس کے پاس موجود ہوں اور اسے فون آ جائے کہ تمہارا والد انتقال کر گیا ہے، تو گھر والوں کو کہے بھئی میرے پاس گاہک موجود ہیں، میں انہیں ڈیل کر کے آتا ہوں، ان کے ساتھ معاملات ختم کر کے آتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن میں جس چیز کی اہمیت ہے اس کو وقت دے گا اور وہ فوری طور پر گھر نکلنے کے لیے تیار ہو
ہو جائے گا۔ ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے، کوئی آواز دے، اگر کسی اپنے ذاتی کام کے لیے آواز دیتا ہے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی دوست ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کی بات کو مانتے ہوئے اس کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جب ہمیں رب کی طرف سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، جن کے ذہن میں رب کے اس حکم کی اہمیت ہوتی ہے، وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جماعت کا وقت آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرے پاس گاہک موجود ہے، زیادہ مالیت والا ہے یا کم مالیت والا ہے، کتنا مصروف ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ سوچتا ہے میرے رب کا حکم آ گیا ہے، اب تو میں ہر حال میں جانا پسند کروں گا۔ اس لیے دین بہت آسان ہے، رب نے ہمارے لیے سہولیات رکھی ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہم رب کے حکم پر حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت کی عزت پاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر دینی معاملات ہیں۔ دین کے لیے جب ہمیں حکم ملتا ہے، ہمیں چاہیے ہم سارے کام چھوڑیں اور رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ دین تخت پر لانے کی بات ہو، دین کے لیے نکلنے کی بات ہو، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات ہو، پھر بندہ اپنی دکانوں کے لیے سوچتا رہے کہ میرا دکان کا مسئلہ ہے، میری دکان پر کون بیٹھے گا، میں دکان کا شٹر بند کر کے چلا جاؤں گا تو پھر میری روزی کا انتظام کیسے ہوگا۔ دین وقت مانگتا ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے، اور دین کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اپنی سوچ، اپنی نظریات اور اپنی جو فکر ہے ہماری، ہم نے یہ بنا رکھی ہے دین پر عمل کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا۔ حقیقت یہ ہے بندہ جب دین کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دین کے لیے راغب کر کے، دین کے لیے مخلص بنا کر دیکھو تو صحیح، تم رب کے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ، پھر رب ذوالجلال تمہارے لیے دنیا و آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے گا۔ بات صرف اتنی بات ہے، ہمارے نظریے، ہمارے ذہن میں جس چیز کی اہمیت ہے ہم اسی کو لیتے ہیں اور اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری سوچ یہ بن گئی کہ دین پر ہم نے عمل کرنا ہے، دین کے لیے ہم نے نکلنا ہے اور دین کے لیے اپنے سارا کچھ قربان کرنا ہے، پھر دین مشکل نہیں، دین بہت آسان ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے جنہیں شوق بخشا ہے ان کے لیے دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری شے ہے مگر خضوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ ایک ہی شے رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اِنَّا کی بھی تاکید ہے، لام کی بھی تاکید ہے، جملہ اسمیہ، ساری تاکیدیں لگا کے رب فرماتا ہے نماز بڑی بھاری ہے لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں کہ خشوع و خضوع کرنے والے ان کے لیے بھاری نہیں، بات وہی ہے۔ دین بڑا مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور حقیقت یہی ہے دین کی محبت ہو تو دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دین کے ساتھ تعلق نہیں، دین کے ساتھ خلوص نہیں اور دین کے ساتھ ربط کامل نہیں تو پھر دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں دین سے وابستگی عطا فرمائے اور دین کے لیے سب کچھ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا ہو گئی تو سب سے آسان ترین دین رب ذوالجلال نے جو ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔